جب بھی کوئی مسلم لیڈر اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت سے لیڈر آئے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں جن سے ویسٹرن کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ اکثر امریکہ کی غلامی والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ان لیڈروں کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو غلامی سے آزاد کرانا چاہا۔ کنگ شاہ فیصل، انہوں نے کھل کر فلسطین کا سپورٹ کیا اور مڈل ایسٹ کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی، اور ویسٹ کو آئل سپلائی کرنا بند کر دیا کیونکہ وہ اسرائیل کے سپورٹرز تھے۔ آخر کار ان کو ان کے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا۔ صدام حسین، انہوں نے آئل کو نیشنلائز کر کے فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی اور ویسٹرن کمپنیز کو نکال پھینکا۔ انہوں نے عراق کو غلامی سے آزاد کرایا، اور جب 2000 میں انہوں نے آئل کو ڈالر کے بجائے یورو میں ٹریڈ کرنا چاہا تو ان کو ان کی ہی کنٹری کے تھرو پھانسی دے دی گئی۔ معمر غدافی، انہوں نے لیبیا کی ویل سیکیور کرنے کے لیے آئل کو نیشنلائز کر دیا اور فری ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور انفراسٹرکچر پرووائڈ کی۔ انہوں نے امریکن اور برٹش ملٹری بیسز کو ختم کیا اور افریقن کرنسی کو پش کرتے ہوئے ڈالر کو چیلنج کر دیا، مطلب انہوں نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی۔ علی خامنئی، جن کو امریکن اور اسرائیلی حملوں میں قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے فلسطین کو کھل کر سپورٹ کیا اور اسرائیل اور امریکہ کے ظلم کے خلاف جہاد کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور امت مسلمہ کو یونائٹ کرنے کی بات کی۔ اور عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ان باقیوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ عمران خان نے پاکستان میں غیر ملکی ملٹری بیسز کے سوال پر ایبسولوٹلی ناٹ بولا۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. اور عمران خان نے اسرائیل کے خفیہ پلانز کو ایکسپوز کیا کہ اسرائیل مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دنگے فساد ہو رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اسرائیل کا ہاتھ بھی ہے۔ یہ جتنی آگ لگی ہوئی نا مسلمان دنیا میں، آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا۔ عمران خان نے اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر آزاد کرانے کی فکر ظاہر کی، جس کی وجہ سے ان کا انجام بھی وہی ہوا جو باقیوں کے ساتھ ہوا۔ ان سب لیڈروں کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ویسٹرن پاور کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اینڈ دے ریفیوز ٹو بی اے پپٹ، اور اپنی قوم کو غلامی سے نکالنے کی فکر ظاہر کی۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ایک لیڈر کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے نظریوں کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔